قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا، واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات على محمد وعلى نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی عظمت بڑھائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہدیہ کرو. در نہایت واجب الاحترام سادات اسلام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوست، اس سالانہ جلسہ جو کہ بسلسلہ شہادت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا منعقد ہو رہا ہے، اس بی بی کی ذکر کے ساتھ منسوب جلسے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ نور کی 36 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ماشاءاللہ. توجہ ہے بھائی جان. قبل اس کے کہ میں اس آیت پر آپ کی عرفانی اور بلائی سماعتوں کی نظر جملے ہدیہ کروں، میں مذہب تشیع کا ایک عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. میرا ساتھ دیں گے بھائی جان. صبح سے یہ جلسہ شروع ہے اور شام تک جائے گا، لیکن اس فقیر کے اس جملے کو اپنا ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا جو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نہیں بولیں گے، آپ کا عقیدہ بولے گا. آپ کی جناب سیدہ سے وابستگی بولے گی، آپ کی محبت و مودت بولے گی. میرا ساتھ دیجیے گا. میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. بیٹا دیکھو میری طرف. امام ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّا لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قبلہ توجہ چاہیے. صادق امام فرماتے ہیں ہماری جدہ کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. یعنی ایسے نہیں بھائی جان ساتھ نہ ہلائیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ پورے دن کے جلسے میں آپ کے ذہنوں میں میرا یہ جملہ محفوظ رہے گا کہ اِنَّا لِجَدَّتِنَا اِنَّا لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاعٍ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. معصوم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ہماری جدہ کے بھائی جان 9 نام ہیں. کتنے؟ 9 نام. ہدیہ کروں صرف ایک نام پر میں رک کر چند جملے ہدیہ کروں گا اور وہی میری آج کی مجلس کا محاصل جملہ ہے. توجہ چاہیے قبلہ توجہ. یہ میرا نہیں کہنا،
صادق امام کا ارشاد ہے کہ ہماری جدہ فاطمہ کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. کتنے بھائی جان؟ 9 اسماء عند اللہ عز و جل. اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. ذرا ساتھ دیجئے گا، میں تبرکن 9 نام ہدیہ کرتا ہوں. امام نے فرمایا پہلا نام ہے فاطمہ. ساتھ ہیں تھوڑا میرا. پہلا نام ہے فاطمہ، دوسرا نام ہے زہرا، تیسرا نام ہے طاہرہ، چوتھا نام ہے رضیہ، پانچواں نام ہے مرضیہ، چھٹا نام ہے زکیہ، ساتواں نام ہے محدثہ، اور 8واں نام ہے مبارکہ سربھنا، اور 9واں نام ہے صدیقۃ الکبریٰ. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، میں نے جملہ ہدیہ کرنا ہے. میں 8 ناموں کا ترجمہ نہیں کروں گا، صرف 9ویں نام کا ترجمہ کروں گا. فرمایا 9واں نام ہے صدیقۃ الکبریٰ. میری طرف دیکھنا، کیا معنی صدیقۃ الکبریٰ کا؟ کائنات کی سب سے سچی بیوی. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. صدیقۃ الکبریٰ کا معنی ہے کائنات کی سب سے سچی بیوی. اب شیعہ نہیں بولے گا، سیدہ سے وابستگی اور عقیدہ بولے گا. جب زہرا ہے صدیقۃ الکبریٰ، جن کا معنی ہے کائنات کی سب سے سچی بیوی، جو اس بیوی کو چھٹلا دے وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا. توجہ ہے صاحبان. یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اللہ نے نام رکھا ہے صدیقۃ الکبریٰ. کیا مطلب ہے؟ کائنات کی سب سے سچی بیوی. میں نے جملہ بڑی احتیاط سے کہا ہے، جو ایسی سچی بیوی کو جھٹلائے وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا. توجہ ہے. یہ سیدہ جو مبارکہ ہیں، محدثہ ہیں، طاہرہ ہیں، رضیہ ہیں، زکیہ ہیں، مرضیہ ہیں، اللہ نے سورہ نور میں اسی بی بی کے گھر کا تذکرہ کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس اسی پہ میں اپنے بیان کو سمیٹ دوں گا، زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے. جاگے گا بھائی جان. سورہ نور کی میں نے میری طرف دیکھیں بھائی، آیت پڑھی ہے سورہ مبارکہ نور، اور 36 نمبر آیت پڑھی ہے. خدا ارشاد فرماتا ہے بھائی جان، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. خدا کہتا ہے روئے زمین پر کچھ گھر ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا. یعنی میرا ساتھ ہے جنہیں اللہ نے توفیق گویائی عطا فرمائی ہے. پھر سنیں، اس سے پہلے بھی آیت ہے لیکن بات بڑی طویل ہو جائے گی، میں اس آیت پہ نہیں بولتا. جو اس آیت پر میں گفتگو کر رہا ہوں اس پہ توجہ چاہیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. کچھ گھر ہیں روئے زمین پر جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے، بلند کرنے کا حکم نہیں دیا، بلند رکھنے کا حکم دیا. بلند کیا اسے جاتا ہے جو پہلے پست ہو، اور بلند رکھا اسے جاتا ہے جو اللہ کے نزدیک پہلے سے ہی بلند ہو. اور اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم بھی ان گھروں کو بلند رکھو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. کچھ گھر ہیں جنہیں اللہ نے رفعت عطا کی اور ہمیں حکم دیا کہ تم بھی انہیں بلند رکھو. یہ کون سے گھر ہیں؟ یذکر فی اسمہ. یہ وہ گھر ہیں کہ جن گھروں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. یہ گھر وہ گھر ہیں کہ جن گھروں میں
اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، صبح بھی پڑھی جاتی ہے اور شام کو بھی پڑھی جاتی ہے۔ بھائی جان ترجمہ آپ نے سن لیا، افسوس ہے وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس پر صرفی نحوی انداز میں گفتگو کرتا، لیکن صرف ایک روایت ہدیہ کرتا ہوں۔ جب یہ آیت سورہ نور کی نازل ہوئی کہ کچھ گھر ہیں جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اصحاب پیغمبر رسول کے گردا گرد تشریف فرما تھے۔ دو تفسیروں کے نام لے رہا ہوں، ایک ہماری تفسیر ہے اور ایک برادران اہل سنت کی تفسیر ہے۔ ہماری تفسیر بہت ساری تفسیروں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ تفسیر نمونہ میں بھی ہے، تفسیر کوثر میں بھی ہے، تفسیر انوار نجف میں بھی ہے، یہ ہماری تفسیر ہے۔ اور ہمارے برادران اہل سنت کی تفسیر ہے تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی، اس میں اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت نقل ہے جو میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ بیٹا دیکھو میری طرف کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ گھر ہیں جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اصحاب پیغمبر رسول کے گردا گرد تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی رسول نے اس آیت کو پڑھا، بزرگوں میری طرف دیکھیں، جیسے ہی اس آیت کو پڑھا ایک صحابی کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جنہیں بلند رکھنے کا حکم دیا گیا؟ توجہ ہے میرے بچے نوجوان دوست، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر نہیں ہے مجمع میرے ساتھ جاگیے جنہیں اللہ نے زبان عطا کی۔ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بلند رکھنے کا اللہ نے حکم دیا؟ تو رسول اللہ نے جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ بیوت الانبیاء، یعنی وہ نبیوں کے گھر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ سے پہلے چلے جائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے گھر ہیں رسول اللہ نے کہا یہ گھر مراد ہے کہ جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس صحابی کو جب رسول نے جواب دیا وہ بیٹھ گیا، ایک اور صحابی کھڑا ہوا، اب اس کا نام روایت میں ہے لیکن میں دانستہ وہ نام نہیں لے رہا، وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے سر اٹھائیے گا فَإِشَارَ إِلَى بَيْتِ فاطمہ، میں کہہ چکا جو کہنا چاہتا، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ میں رکھتا ہوں۔ دیکھیں مسجد نبوی میں بہت سارے صحابیوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، رسول نے حکم خدا پر سب دروازوں کو بند کر دیا، ایک دروازہ کھلا رہا، اور وہ کون سا دروازہ تھا؟ یہ اسی کا دروازہ تھا کہ جس کی آمد پر اللہ نے کعبے میں نیا دروازہ بنایا۔ توجہ آئیے نہیں؟ یعنی مولا علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باقی سب دروازوں کو آپ کے ذہنوں میں حدیث سد الابواب موجود ہے، سنی شیعہ سب نے لکھا ہے، تو مولا علی کا دروازہ کھلا تھا، رسول اللہ کا بھی دروازہ کھلا تھا۔ جب ایک صحابی نے پوچھا جن گھروں کو بلند رکھنا ہے اس سے مراد کون سے گھر ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ نبیوں کے گھر۔ انہوں نے سن لیا، وہ بیٹھ گئے، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آہذا البیت منہا فَإِشَارَ إِلَى بَيْتِ فاطمہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے یہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ بھائی جان نا چلیں میں نام لیتا ہوں، جب روایت میں نام ہے تو میں نام لیتا ہوں، جہاں تک آواز آ رہی ہے میری تقریر ٹیپ بھی ہو رہی ہے، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو دوسرے کھڑے ہونے والے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت ابو بکر تھے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ اب تو بولو میرا ساتھ ہو۔ وہ کوئی اور نہیں تھے، کون تھے؟ خلیفۃ المسلمین، عالم اسلام کے پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابو بکر۔ وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اشارہ کیا،
کس گھر کی طرف؟ اپنے گھر کی طرف، اپنے ساتھی کے گھر کی طرف نہ، کس کے گھر کی طرف؟ علی و بطول علیہ السلام کے گھر کی طرف اشارہ کہا احاذل بیت منہا، کیا یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں میں شامل ہے؟ بھئی مسلمان اپنا عقیدہ حضرت ابو بکر جیسا ہی بنا لیں، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ ان کے نزدیک علی و بطول کا گھر صحابیوں کے گھروں جیسا نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ان کے نزدیک علی و بطول کا گھر ہے نبیوں کے گھروں جیسا، ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے رسول سے پوچھا احاذل بیت منہا یا رسول اللہ، کیا یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں جیسا ہے؟ بھائی جان سر اٹھائیے گا، آپ دی جملہ ہدیہ کرتا ہے وہ رسول جو وحی کے بغیر نہیں بولتا، وہ رسول جس کی زبان پر اللہ نے وحی کا تالا لگایا، یہ کہہ کر ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا رسول نطق نہیں کرتا، زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک کہ میری وحی نہ آ جائے، وحی کے بغیر نہ بولنے والا رسول۔ ادھر حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں جیسا ہے؟ خدا کی قسم روایت پڑھیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبیوں کے گھروں جیسا ہے، نا فرمایا بل من افاضلہا، یہ گھر تو اللہ کے نزدیک نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے۔ توجہ ہے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی جان میں سورہ نور کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 36 کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں۔ کچھ گھر ہے جنہیں بلند رکھنے کا حکم دیا، جب یہ آیت نازل ہوئی اصحاب نے پوچھا یہ کون سا گھر ہے؟ نبی نے کہا یہ نبیوں کے گھر۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ نبی نے کیا شامل ہے؟ نا، نبی نے کیا فرمایا؟ بولیں بولیں نبی نے فرمایا من افاضلہا، یہ گھر نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے۔ اب میں جملہ کہوں ممکن نہیں ہے ظفر کے میں آپ دی کا یہ جملہ ضائع ہو جائے، صاحبان علم تشریف فرمائیں۔ بھائی جان گھر افضل ہوتا ہے گھر والوں کی وجہ سے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، گھر افضل ہوتا ہے گھر والوں کی وجہ سے۔ نبی نے کہا یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے، گویا کہ نبی بتا رہے ہیں جو بھی اس گھر میں رہتا ہے وہ کل بھی نبیوں سے افضل ہے، آج بھی انبیاء سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ بھائی شفقت تشریف فرمائیں، یہ انشاءاللہ میرے بعد پڑھیں گے، ان کی آواز میں سوز ہے، گداز ہے، یہ انشاءاللہ اچھے آپ کو اشعار اور قصیدے سنائیں گے، لیکن آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ اچھی الفاظ اور اچھی آواز کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک بے سورہ صدا نہ لے۔ یہ رباعیاں پڑھیں گے، قصائد پڑھیں گے۔ شفقت بھائی جان میں اجازت دیں تو 6 مصرے ہدیہ کروں، شفقت بھائی کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ اشعار کیسے سنیں گے۔ ایک ہوتی ہے رباعی، ایک ہوتی ہے خماسی، ایک ہوتی ہے سداسی۔ 4 مصروں پر ہو تو رباعی، 5 مصروں پر ہو تو خماسی، اور 6 مصروں پر ہو تو سداسی، اور میں پڑھنے لگا ہوں سداسی 6 مصروں کی۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ نور کی، آغا جی یہ اس آیت کا منظوم ترجمہ ہے، سنیں گے؟ آپ جانتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شعر کو ہمیشہ شعر بن کے سننا چاہیے،
بالخصوص جب شعر خدا کی شان میں سنیں گے بھائی سنیں گے. آیت یاد ہے سورہ نور کی؟ شاعر کہتا ہے گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر. نہیں جنہیں اللہ نے زبان عطا کی. توجہ بھائی جان، گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے. بولے اللہ نے زبان عطا کی. پھر سنیں، گھر فاطمہ زہرا کا بڑی سلامت رہی بڑی شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے. چوتھا مصرع پڑھوں؟ بولے پڑھوں. بھائی جان جب ربائی پڑھی جاتی ہے تو نتیجہ ہمیشہ چوتھے مصرے میں آتا ہے. نتیجہ آتا ہی چوتھی جگہ پہ. بھائی جان چوتھے مصرے پہ توجہ کیجئے گا. سار اٹھانا. گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے. توجہ ہے تو سلامتی ہو بھائی سارے بولنا. توجہ ہے. مومن کی منافق کی بھائی مومن اور منافق کی پہچان نبی کے گھر سے نہیں ہوتی، علی کے گھر سے ہوتی. علی کے گھر سے ہوتی. ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ذکر نبی مومن اور منافق کی پہچان نہیں ہے، ذکر علی مومن اور منافق کی پہچان ہے. شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول. سلامتی ہو جی. میں آخری دو مصرے اور پھر دو جملے مصائب کے ہدیہ کرتا ہوں. گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں یہ ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اسی رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے ذہن میں. عزیزو جس گھر کو بلند رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، رسول کا دنیا سے اٹھنا تھا، اسی گھر کو جلایا گیا. اجرکم علی اللہ. بہت کچھ سوچ کے آیا تھا لیکن وقت نہیں ہے، مجھے آگے پہنچنا ہے. بیان کو سمیٹ دیتا ہوں، صرف ایک روایت نقل کرتا ہوں. میں جملہ پھر دہراتا ہوں. جس گھر کو بلند رکھنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اور جس دروازے پر کھڑے ہو کر 6 مہینے مسلسل رسول آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اصحاب کو ساتھ لے کر نماز فجر کے بعد انگشت شہادت سے زہرا کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کی اہل بیت تم پر رسول کا سلام ہو. اور پھر پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کو پڑھتے تھے کہ یہ وہ اہل بیت ہیں جنہیں اللہ نے ہر قسم کے رجس سے دور رکھا ہے اور انہیں اس طرح پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. میری طرف دیکھنا. رسول کا دنیا سے اٹھنا تھا، اسی گھر کی بے حرمتی کی گئی، اسی گھر کے دروازے کو جلایا گیا. صرف دروازہ جلایا؟ میری طرف دیکھنا. جو دیکھیں گے رمز مصائب کو سمجھیں گے. بطول کے گھر کا دروازہ تھا،
دروازے کے پیچھے پتھروں کی دیوار تھی، زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، آدھا دروازہ جل چکا تھا، 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی۔ اب میری طرف دیکھنا، ایک ظالم نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو میں گرا۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، میری طرف دیکھنا، اکیلا دروازہ نہیں تھا، اس میں لوہے کی ایک کیل تھی جو سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی، پکار کے کہتی ہے یا فضہ خزینی، او فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِيَّا مُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سلامت